السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم اپنے 5ویں سیشن میں بیٹھے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ آج کا ٹاپک جو ہے ہمارا وہ ہے آیت الکرسی۔ سبحان اللہ والحمدللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت الکرسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 آیت ہے، اور قرآن کریم کی طویل ترین آیات میں سے یہ ایک آیت ہے۔ اس کا یہ نام آیت الکرسی ہمیں مختلف احادیث مبارکہ کی روایت سے ملتا ہے، یہ ہمارا اپنا رکھا ہوا نام نہیں ہے۔ اگر اس کی دلیل دی جائے تو صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے اس کے بارے میں، جو ابی ابن کعب سے جو ہے وہ مروی ہے۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ وہ قرآن کے سب سے بڑے قاری ہیں، اور ابی ابن کعب کا جو لقب ہے وہ ابو المنذر بھی تھا۔ جب ہم عربی حضرات کی بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ ان کی اپنی مادری زبان ہے، تو قاری کا لفظ جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد قرآن کا عالم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہمارے ہاں قاری حضرات جو ہے قرآن کی تجوید پہ فوکس کرتے ہیں، تلاوت پہ، یہ وہ مطلب نہیں ہے۔ تو روایت اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب سے یہ دریافت کیا، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کی کتاب کی کون سی آیت سب سے عظمت والی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ اور اللہ کو زیادہ علم ہے۔ یہ صحابہ اکرام کا عام طرز عمل تھا، تعظیم اور ادب کے حوالے سے، کہ اس طرح جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کوئی سوال کرتے تھے تو اصل میں سوال کا مطلب استفہام نہیں ہوتا تھا، بلکہ سوال کا مطلب توجہ دلانے کے لیے یا تعلیم میں، علم میں اضافہ کرنے کے لیے سوال کیا جاتا تھا، تاکہ جو لوگ بیٹھے ہیں مجلس میں، جو لوگ اس وقت وہاں موجود ہیں، ان کا ذہن ذرا چوکس ہو جائے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ سوال کرتے تھے تو پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ نہیں، اب یہ سوال کی نیت سے سوال ہو رہا ہے، اب استفہام ہے، اب ہم نے جواب دینا ہے، ورنہ عام معمول میں وہ کہتے تھے واللہ عالم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، اے ابو المنذر، کیا تم جانتے ہو کہ کتاب اللہ کی کون سی آیت تمہارے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ تب ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے یہ آیت پڑھی۔ پھر انہوں نے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کی پوری تلاوت فرمائی، یعنی آیت الکرسی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا سینہ ٹھونکا شاباش دینے کے لیے، ان کے سینے پہ تھپتھپایا اپنا دست مبارک، اور پھر فرمایا، تمہیں تمہارا علم مبارک ہو۔ تو صحابہ اکرام یہ کہتے ہیں کہ ابی ابن کعب جو تھے وہ اس وقت کے بہترین مفسر، اور قرآن کریم ترتیب دینے میں، مرتب کرنے میں، اس کو لکھنے میں بھی ان کا بہت بڑا کردار تھا۔ اسی طرح دارمی کی روایت ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ قرآن کی سب سے عظیم سورہ کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد۔ پھر اس شخص نے دریافت کیا کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آیت الکرسی۔ یہاں پر ہم یہ بات سمجھ لیں کہ اس حدیث کی روایت میں جو دو ذکر آئے ہیں، سورہ اخلاص اور آیت الکرسی، دونوں کا، سورہ اخلاص کا بھی اور آیت الکرسی کا بھی جو مضمون ہے وہ توحید ہے، جو مضمون ہے وہ توحید ہے۔ اس لیے یہ دونوں جو سورت اور آیت ہیں یہ اتنی عظمت والی ہیں۔ آیت الکرسی عظیم ترین آیت کا مضمون توحید ہونے کے ساتھ ساتھ تقریباً 19 مرتبہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مختلف نام اور ان کی ذات و صفات کا ذکر آتا ہے اس ایک ہی آیت میں، اور یہ ایک آیت تقریباً 9 یا 10 جملوں پہ مشتمل ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے معبود ہونے اور ان کی صفات اور ان کی طاقت اور قدرت کے بے شمار دلائل جو ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ آیت الکرسی کو
اپنے ڈیلی روٹین میں پڑھنے کے لیے بھی علماء جو ہیں وہ اس کی بہت فضیلت بیان کرتے ہیں۔ سب سے مشہور فضیلت جو مختلف احادیث سے مروی ہے وہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد بولے بغیر آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں یہ حدیث ملتی ہے۔ پھر یہ کہ اگر کسی کو جادو وغیرہ کا اثر محسوس ہوتا ہے تو وہ بھی آیت الکرسی کی تلاوت کر لیا کرے اور اس کو اپنے معمول میں شامل کرے۔ اگلی روایت یہ ہے کہ رات کو آیت الکرسی پڑھ لیں تو فرشتے ہماری حفاظت پر مامور ہو جاتے ہیں صبح تک۔ متفرق احادیث سے ہمیں یہ فضائل اور اس کے علاوہ بھی بے شمار فضائل ملتے ہیں آیت الکرسی کے۔ اچھا جی، اس آیت کا جو انداز ہے وہ مختلف جملوں میں، مختلف جو اس کے سیکشنز ہیں اس میں کہیں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ یہ ہے، اور کہیں یہ کہا گیا ہے کہ یہ نہیں ہے اللہ، یہ جو تم سوچتے ہو ایسا نہیں ہے اللہ، اور کہیں یہ کہا گیا ہے کہ پھر کہ یہ ہے اللہ۔ تو جیسے پازیٹیو، نیگیٹو، افرمیٹیو اور نیگیٹو کا نا ایک تسلسل ہے پورا جو پوری آیت میں چلتا ہے۔ تو ہم اس کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ اس کا کچھ اس طرح سے ہے، اللہ نہیں کوئی الہ مگر وہی، زندہ ہے، تھامنے والا ہے، نہیں پکڑتی اسے کوئی اونگ نہ نیند، لیے اس کے ہے جو آسمانوں اور جو زمین میں ہے۔ کون ہے جو سفارش کرے پاس اس کے مگر ساتھ اجازت کے اس کی؟ وہ جانتا ہے جو درمیان ہے ہاتھوں کے ان کے اور جو پیچھے ہے ان کے، اور نہیں وہ احاطہ کرتے کسی چیز کا اپنے علم میں سے مگر جو وہ چاہے۔ سمائی ہوئی ہے کرسی اس کی آسمانوں اور زمین کو، اور نہیں بوجھل کرتی اس کو حفاظت دونوں کی، اور وہ بلند اور عظیم ہے۔ یہ اس کا تقریباً لفظی اور تھوڑا سا با محاورہ ترجمہ ہے۔ اب ہم اس کی تفسیر اور تشریح کی طرف آ جاتے ہیں۔ اللہ، لفظ اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذاتی نام، اس کے لفظ جلالہ ہونے کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی ایک بہت طویل ڈسکشن کی تھی۔ اب اس طویل ڈسکشن کو تو ہم یہاں پر دوبارہ نہیں ریپیٹ کریں گے، لیکن میں آپ کو یہ یاد دلاتی چلوں کہ اللہ جو ہے وہ عربی زبان یا کسی خاص علاقے کا لفظ نہیں ہے۔ اللہ جو ہے وہ تمام بنی نوع انسان کے معبود، ایک واحد معبود کا لفظ ہے۔ تمام آسمانی کتابوں میں اور پچھلی اقوام میں کسی نہ کسی طریقے سے کبھی الف لام ہے کے ساتھ اور کبھی لام ہے کے ساتھ، کبھی الوہ، کبھی الوہم، اس طرح کر کے مختلف آسمانی کتابوں میں یہی نام جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آیا ہے، اور یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اس میں اس کی تمام صفات جو ہیں وہ سمٹ جاتی ہیں۔ کچھ احادیث سے ہمیں روایت ملتی ہے کہ جو یہ پہلا جملہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو اس میں اللہ اور حی القیوم جو ہے وہ اسم اعظم ہے جو کہ پوشیدہ ہے، اور اسم اعظم کے ذریعے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ بے شک قبول ہوتی ہے۔ علماء نے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کو پکارو اس کے اسماء کے حوالے سے، اس لیے کہ ہمارا اللہ سے تعلق اس کے اسماء صفات کے حوالے سے ہے، ہم اس کی ذات کو تو جان یا پہچان ہی نہیں سکتے۔ اور اس کے علاوہ ایک یا دو احادیث میں یہ بھی روایت ملتی ہے کہ اس میں اعظم سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ میں ہے۔ اب ڈائریکٹلی اس کو پوائنٹ آؤٹ اس لیے نہیں کیا گیا کہ پھر ہماری انسانوں کی محنت جو ہے وہ پھر ہونی نہیں تھی اس کے اوپر، وی وڈ ہیو بین جسٹ گیون، ہمیں بس ایک رکھ کے چیز دے دی جاتی، ہمیں نہ اس کی قدر ہوتی نہ اس کی تلاش ہوتی۔ اور اس کے علاوہ صرف نام اللہ جو ہے وہ کئی قسم کے مراقبے کی کیفیات میں پڑھا جاتا ہے، اور اس کا اپنا خود بھی ہمارے نام اعمال پہ بے شمار وزن ہے۔ آگے چلتے ہیں۔
لا الہ الا هو الحی القیوم، لا الہ الا ہو کو ہم دیکھ لیتے ہیں پہلے، جس سے مراد ہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے۔ یہ جو یہاں پہ لا آ رہا ہے یہ نفی جنس ہے، علماء کہتے ہیں، یعنی کوئی وجود ہی نہیں، ایبسلیوٹلی ناٹ، ڈز ناٹ ایگزسٹ، ہے ہی نہیں کوئی۔ الہ نام کی ہستی نہ کوئی ہے، نہ اس قابل، اس درجے کے قابل کوئی ہستی کبھی تھی یا ہوگی۔ اسی سے دعا کرنی ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، ہم نے اس کے نام کی قربانی دینی ہے، اس کے نام کی نظر و نیاز کرنی ہے۔ یہاں تک کہ ہم نے اللہ کے محبوب کے نام کی بھی کوئی نظر و نیاز نہیں کرنی، اللہ کے محبوب کے نام سے بھی ہم کوئی قربانی نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو شرک برداشت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کو زمین بھر گناہ کے ساتھ بھی ملوں گا تو میں وہ معاف فرما دوں گا، بشرطے کہ وہ شرک نہ لے کر آئے۔ تو شرک ایک ایسا کبیرہ گناہ ہے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اور یہ اللہ کی ذات کو برداشت نہیں ہے۔ سب سے پہلے اللہ کو پکاریں، کسی پر یقین کرنے سے پہلے اللہ پر ہم یقین کریں۔ ہم کوئی اچھی خبر سنیں، کوئی خیر کی خبر سنیں تو اللہ کے آگے سجدہ کریں، اللہ کے آگے نفل پڑھیں، اللہ پر یقین کریں، شکر اس کا ہے کہ اس نے مجھ تک یہ خیر کی خبر پہنچائی۔ اور پھر خدا نخواستہ اگر کوئی پریشانی یا مصیبت کا عالم ہو تو بھی ہم اپنے اللہ کو پکاریں، اللہ اللہ، اللہ کا لفظ جوڑ لیں ہم اپنے تمام جملوں کے ساتھ۔ کام شروع کریں تو کہیں بسم اللہ، کچھ کھائیں، کچھ اٹھائیں، اپنا قلم بھی اٹھائیں تو کہیں بسم اللہ۔ یہ آپ کو اس طرح کی جب عادت پڑ جائے گی تو غیر ارادی طور پہ ہماری نیت میں کیونکہ شامل ہو جائے کہ انسان جو کر رہا ہے وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، جو خدمت ہے، جو کام ہے، جو روزی کما رہا ہے، سب اللہ کے لیے کما رہا ہے، تو بسم اللہ جو ہے وہ پھر ہمارے قلب میں ہماری ہارٹ بیٹ کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ کوئی کام ختم کریں کہیں الحمدللہ، کوئی اچھی چیز، خوبصورت چیز دیکھیں کہیں ماشاءاللہ، کوئی کام کرنے کا ارادہ کریں ضرور کہیں انشاءاللہ، کہ میری کیا مجال ہے کہ میں کچھ کر لوں سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے، یا سوائے اس کے جو اللہ نے مجھے قدرت دے دی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہتا ہے جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو وہ نہیں چاہتا نہیں ہو سکتا۔ اس لفظ کو پڑھنے کے بعد اور اس سیکشن کو پڑھنے کے بعد ہم کوشش کریں کہ ہم راستے کا پتھر بھی ہٹا رہے ہیں تو ہم اپنے اندر للہیت پیدا کریں۔ للہیت سے مراد ہے اللہ کے لیے کرنے کا جذبہ۔ یہ ہم بار بار ڈسکس کرتے ہیں اس بات کو، کیونکہ مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات جو ہیں ان کے وجود کا مقصد ہی صرف اللہ سے کنیکٹڈ ہے، اس کی خلافت زمین پہ رائج کرنا، اس کی عبادت کرنا، اس کے کہے پر چلنا، اس کے دیے میں سے فرض کرنا۔ للہیت یہ ہے، اور للہیت جو ہے اللہ کی رضا پہ راضی ہو جانا، وہ ہمارے تمام دکھوں کا علاج ہے۔ جب میں یہ کنفرم کر لوں اپنے اندر کہ میں واقعی راضی برضائے رب ہوں، تو پھر مجھے یہ سمجھ آ جائے گی کہ میرے ساتھ آج جو اچھا ہوا ہے وہ بھی اللہ چاہتا تھا، اور اگر کل کچھ اچھا نہیں ہوگا، کوئی پریشانی آئے گی تو وہ بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے، میں نے اس کو فیس کرنا ہے، میں نے اس پہ شور واویلا اپنی قسمت کو کوسنا نہیں ہے، میں نے اس پہ اپنے رب سے ناراض خدا نخواستہ نہیں ہونا ہے، میں نے اس کو قبول کرنا ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں پھر یہ قبول کر لوں کہ تمام اختیار اللہ کا ہے، کوئی محبوب نہیں ہے ہمارا سوائے اللہ کے، اللہ کے سوا کچھ کائنات میں موجود نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، اس دنیا، اس کائنات کا کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہے اور جو وہ چاہتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے الذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں، جو مومن ہیں، وہ اللہ کی محبت میں شدید تر ہوتے ہیں، شدید تر ہوتے ہیں۔ جتنا اللہ سے انسان کی دوری ہوتی ہے نا، اس کو اللہ کے وجود کا اور اپنے وجود کا احساس اتنا ہی کم ہو جاتا ہے، اور وہ ہر وقت کسی انزائٹی، کسی پریشانی، کسی ذہنی دباؤ کا شکار رہتا ہے۔ اس کے دل کو اطمینان نہیں آتا جب تک کہ وہ اپنے دل کو اللہ کے حوالے نہیں کر دیتا۔ اگر ہم اللہ کا فیصلہ قبول کر لیں کہ یہ جو میری اولاد ہے یہ اللہ کے دم سے ہے، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی ہے، اور اگر خدا نخواستہ کسی کی اولاد نہیں ہے تو وہ بھی اللہ کی بہتری ہے، ٹھیک ہو گیا؟ یہ چیزیں کہنی بڑی آسان ہیں،
راضی برضائے رب، یہ کہنا بڑا آسان ہے۔ کس قدر سارا دن ہم اپنے آپ سے جنگ کرتے ہیں کہ میرا یہ پورا نہیں ہوا، میرا یہ کام نہیں ہوا۔ ہم اپنے ارد گرد کے ساتھیوں سے بات کرتے ہیں، ان کی ٹینشن یا ان کی پریشانی سے جب ان کے بارے میں جب ان سے ذکر ہوتا ہے تو میٹر یہی ہے کہ ہم نہیں راضی ہوتے اللہ کی رضا میں، ہمیں نہیں کنٹینٹ آتا، ہمیں نہیں سکون ملتا، ہم نہیں اس بات کو تسلیم کرتے کہ اللہ نے کہا تھا، اللہ نے کہا ہے، جیسا اس نے چاہا ہے ویسا ہوا ہے، میرے چاہنے سے نہیں کچھ ہوتا جب تک وہ چاہتا نہیں ہے۔ اور پھر ہم اپنے اندر جھانکیں بھی، ہم اپنے اندر ذرا دیکھیں بھی کہ ویسے تو دنیا کے بنے ہوئے جو فزیکل مندر ہیں، جو فزیکل عبادت گاہیں ہیں، وہاں پہ جو انسانوں نے بت بنا دیے ہیں ان کو تو توڑنا اور ان کو ڈسٹروائے کرنا، ان کو ختم کرنا تو بڑا آسان ہے، لیکن ہمارے دلوں کے اندر بھی مندر ہیں، ہمارے دلوں کے اندر دنیاوی چاہ کی، دنیاوی چیزوں کی، خواہشات کی، نعمتوں کی، دولت کی، اولاد کی ضروریات کو پورے کرنے کے لیے، اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے، دنیا میں اعلیٰ مقام جو ہے وہ پانے کے لیے، اپنی نوکری میں ترقی پانے کے لیے، ہر چیز کے لیے ہم نے ہر چیز کو اتنا بڑا ٹارگٹ بنا لیا ہے کہ وہ مندر بن گئے ہیں، اور ہماری زندگی جو ہے صرف اس کے ارد گرد گھومتی ہے، صرف اس چیز کے ارد گرد گھومتی ہے کہ انسان پھر اس کو اپنا زندگی کا مقصد ہی بنا لیتا ہے۔ پھر وہ اس ٹریک پہ نہیں ہے کہ میں اللہ کے لیے ہوں اور میں راضی ہوں اللہ کے کہنے پہ، نہیں، پھر وہ اس کو اپنی ضرورت کی چیز کو یا اپنے مندر کو، اپنے اس جو ہے وہ دنیاوی معبود کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرتا ہے، پھر حرام کام کرتا ہے، پھر وہ سود لیتا ہے، پھر وہ رشوت لیتا ہے، پھر وہ اللہ اور اس کے نبی سے جنگ کرتا ہے، کیونکہ جو اس کو اللہ نے دے دیا اس پہ وہ راضی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے دل کے مندروں کو توڑنے کی ضرورت ہے، جو ہم نے دوسرے لوگوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ اپنی خوشیوں کو اور اپنے غموں کو جوڑ لیا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کی ہر چیز، دنیا کی ہر محبت کو زوال ہے، ہر محبت کو زوال ہے۔ ماں باپ کی محبت کو زوال ہے جب وہ دنیا سے چلے جائیں گے، اولاد کی محبت کو بھی زوال ہے جب ہم اولاد کو آگے حوالے کر دیتے ہیں، بیٹیوں کو شوہروں کے حوالے کر دیتے ہیں، شوہروں کو ان کی بیویوں کے حوالے کر دیتے ہیں، تو محبت کو زوال ہے سوائے ہمارے رب کی محبت۔ اس رب کی محبت کو پکڑ لیں تو زوال کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ جو انسان کی پرسنالٹی تذبذب کا، انگزائٹی کا، ڈپریشن کا شکار ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ جس سے آپ کنیکٹڈ ہیں وہ لا فانی ہے۔ جب ہم سے دنیا کے لوگ، ہمارے رشتہ دار ہم سے آنکھیں پھیر لیتے ہیں نا، تب پھر ہمیں اللہ یاد آتا ہے، حالانکہ ہمیں اللہ کو یاد کرنے کی ضرورت پہلے ہے، اور باقی رشتے سب بعد میں آتے ہیں، کوئی بھی رشتہ ہو۔ آگے چلتے ہیں، الحی القیوم۔ الحی القیوم کے بارے میں پہلے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی اسم اعظم ہے، تو ضرور ہمیں الحی القیوم کہہ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اور الحی یہ ہے کہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے، تمام تر کائنات کو اس نے سنبھالا ہوا ہے، اور وہ خود زندہ ہے۔ زندہ تو ہم بھی ہیں، لیکن ہم ڈپینڈنٹ زندہ ہیں، ہم اس طرح زندہ ہیں کہ ہمیں اس نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ ہم آکسیجن کے جھونکوں کے محتاج ہیں، ہم خوراک کے محتاج ہیں، ہم پانی کے محتاج ہیں، ہر وقت ہم محتاج ہیں، ہماری زندگی محتاجی کی ہے۔ اللہ کی زندگی دائمی، اللہ کی زندگی مکمل، اور اللہ کی حیات ایسی کہ جس کا نام متشابہ ہے، جس کو نہ ہم سمجھ سکتے ہیں، جس کی نہ مثال دینی چاہیے نہ دی جا سکتی ہے، وہ ایسے زندہ ہے۔ باقی تمام مخلوقات کی جو زندگی ہے، چاہے وہ ایک ایٹم کی ہو یا چاہے وہ پوری کائنات کی ہو، پوری تمام تر پلانٹس کی ہو، سورج کی ہو، ستاروں کی ہو، تمام زندگیاں جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی ہیں۔ اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز پرووائڈ کر دیتا ہے، پھر بھی ہمیں موت ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، تو آکسیجن، پانی، خوراک ملتی رہے گی ہمیں، اور لیکن جب ہمارا وقت ہے تو پھر بھی روح نے نکل جانا اس جسم سے۔ تو الحی کی مثال جو ہے وہ لامحدود زندگی، اس کی حیات، اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو زندگی ہے اس کی ذاتی زندگی ہے، کسی کی عطا کردہ نہیں ہے، دائمی ہے، عارضی نہیں ہے، لا فانی ہے۔ باقی تمام مخلوقات کی جو زندگی ہے وہ عطا کردہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ بخاری میں حدیث ہے
اللہ تھا، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، کچھ نہ بچے گا سوائے تیرے رب کی ذات کے۔ کچھ نہ تھا تو خدا تھا، کچھ نہ ہوگا تو خدا ہوگا۔ تو کامل زندگی جو کسی محتاج کی طلبگار نہیں ہے، وہ خود سے زندہ ہے۔ یہ لفظ جو ہے نا، وہ خود سے زندہ ہے، یہی سمجھنے میں جو ہے وہ کتنی محنت لگ جاتی ہے انسان کی۔ الحی جو ہے نا وہ یہ ہے، وہ خود سے زندہ ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ القیوم، سب کو سنبھالنے والا۔ جو موجود ہیں کائنات میں ان سب کو اللہ نے سنبھالا ہوا ہے، اور وہ خود بغیر کسی سہارے کے قائم ہے۔ اس نے سب کو قائم رکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قائم ہونا ایک بہت عظیم فلسفہ ہے۔ اس پہ پوری کائنات جو ہے وہ منحصر ہے۔ جو سائنسدان آج کہتے ہیں نا کہ ایک دفعہ ایک بگ بینگ تھیوری تھی، ایک بگ بینگ تھا، ایک دھماکہ ہوا، پوری کائنات وجود میں آ گئی خود بخود۔ اس کے بعد تمام جو پلانٹس ہیں خود بخود گردش میں رہے اور ہیں اب تک۔ تمام لیونگ تھنگس جو ہیں وہ اس جھٹکے کے ساتھ پیدا ہو گئیں، اور بس خود ہی اب ان کی ریپروڈکشن ہوتی ہے، خود ہی ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں، خود ہی ان کے جو نباتات ہیں ان کے بیج گرتے ہیں اور وہ خود بخود ہی گرو ہوتے ہیں۔ یہ جو ہے ایک لفظ القیوم، یہ ایک لفظ اس ساری تھیوری کی نفی کر دیتا ہے کہ ناممکن ہے آٹومیٹک، ناممکن ہے روبوٹ کی طرح یہ خود ہونا۔ کیا کوئی سائنس، کوئی طاقت جو ہے وہ کسی ایک بیج کے اندر جس میں سے اللہ نہ چاہے کہ پودا پھوٹے، کیا وہ نکال سکتا ہے؟ سائنس نکال کے دے سکتی ہے؟ اٹس ناٹ آٹومیٹک۔ اللہ نے قائم کیا ہے تو ہم قائم ہیں۔ اللہ نے ہر خلیے کو حکم دیا ہے کہ وہ ڈیوائڈ ہو، وہ بڑھے تو وہ بڑھتا ہے، ورنہ جس بچے نے نہیں پیدا ہونا، جس نے نہیں گرو ہونا، وہ نہیں ہوتا ہے۔ جتنے مرضی زور ڈاکٹر دوائیوں کے ساتھ لگا لیں، ادویات کے ساتھ لگا لیں، یہاں تک کہ ہمارے نزدیک جس زمین پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم زمین کے مقابلے میں جو بہت بڑی مخلوق ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر آتی ہے وہ سورج ہے۔ تو سورج کے لیے بھی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سورج اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جا کر اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور اگلے دن طلوع ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے، اور اللہ اجازت دے دیتا ہے۔ ایک دن اللہ کہے گا لوٹ جا جہاں سے آیا تھا۔ اتنی بڑی مخلوق جو ہمیں نظر آتی ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیں گے لوٹ جا جہاں سے تو آیا تھا، اور اس دن پھر سورج جو ہے وہ واپس مغرب سے پھر طلوع ہوگا، اور پھر قیامت جو ہے اس کا نافذ ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو سائنس جو ہے وہ اللہ کی بات سمجھے یا نہ سمجھے، اللہ نے جو کہہ دیا ہے سو کہہ دیا، اور ہم اللہ کے بات کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم اس کی جو ہے کہے پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ حی ہے، اللہ قیوم ہے۔ اب آگے جو ایک دو سینٹینسز آ رہے ہیں اس میں ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ متضاد بات ہو رہی ہے، اللہ کیا نہیں ہے، کیا انسان کی غلط فہمی ہے جو اس نے پیدا کر لی ہے اپنے رب کے بارے میں، اور وہ نہیں ہے ایسا۔ اصل میں یہ بیان کا کچھ اس طرح طریقہ ہے کہ اگر ہم کسی انسان کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ جو شخص ہے، فلاں شخص جو ہے وہ سچا ہے، بہت اچھا نیک انسان ہے، وہ سچا ہے، تو اس بات میں اثر پیدا ہوتا ہے بالکل۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ وہ بڑا اچھا نیک انسان ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، تو جب ہم کہتے ہیں نا کبھی جھوٹ نہیں بولتا، تو اس میں زیادہ زور، ایمفیسس اور زیادہ دل میں اترنے سمجھ آنے والی بات آ جاتی ہے۔ اسی طرح یہ جملہ آتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ تو اس کا الٹ یہ ہوا کہ اللہ ہر وقت جاگتا ہے، all the time، اور ٹائم کی قید تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ لگی نہیں ہوئی ہے۔ تو اس طرح پھر نفی کرنے سے بات میں گہرائی پیدا ہوتی ہے۔ اس وقت جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں سورہ بقرہ کی، تو یہودی علماء بھی موجود تھے اور عیسائی علماء بھی موجود تھے وہاں پر مکہ میں اور مدینہ شریف میں۔ تو یہودی علماء نے اپنی کتابوں میں تحریر کیونکہ کر چکے تھے، تو انہوں نے ایک بڑی عام بات مشہور کر دی تھی کہ اللہ نے 6 دن اور 6 راتوں میں زمین اور آسمان بنائے، اور پھر جو 7واں دن ہے ہفتے کا، جو 7واں دن ہے وہ نعوذ باللہ اللہ نے آرام کے لیے رکھ لیا کیونکہ وہ تھک گیا تھا۔ اللہ نے اپنے آرام کے لیے وہ دن رکھ لیا کیونکہ وہ تھک گیا تھا، نعوذ باللہ۔
تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود فرما دیا، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ، تھکان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اللہ کی ذات کے ساتھ۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توجہ ہٹ جائے سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے لیے بھی، تو کائنات اور تمام عالم تباہ ہو جائیں، کیونکہ اس نے قائم کیا ہوا ہے، یہ پہلے بتا دیا اللہ نے۔ اگلا جو حصہ آتا ہے، جو جملہ آتا ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ملکیت کا ہمیں احساس دلا رہا ہے۔ اللہ از دا ماسٹر، ایبسولوٹ اونرشپ، تمام ملکیت جو ہے، تمام چیز کا مالک جو ہے وہ میرا اللہ ہے۔ اس نے انسان کو یہاں پر یہ بتا دیا ہے کہ اے انسان، اس دنیا میں تم جس چیز کے مالک ٹھہرائے جاتے ہو، تم صرف امین ہو، میری عطا کرتا ہے، تم امانت دار ہو، خرچ کر رہے ہو، استعمال کر رہے ہو، پھر تم سے لے لی جائے گی، تو تم اپنے آپ کو اس کے مانگنے اور چاہنے میں مت کھپاؤ۔ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی ملکیت ہیں۔ تو ہم یہاں پر اپنے ذرا نقطہ نظر کو اگر تھوڑا سا کریکٹ کر لیں کہ بڑا عام آج کل ایک سلوگن چل رہا ہے ہماری جنریشن میں، میرا جسم میری مرضی کے نام سے، تو یہاں پہ ہمیں سمجھ آ جاتا ہے، اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو، کہ نہیں ہے میرا جسم، نہیں ہے میری روح میری نہیں ہے، میرا پلک جھپکنا میرا نہیں ہے، میرے جسم میں جو خون گردش کر رہا ہے وہ میرا نہیں ہے۔ میرے رب کی میرے سے توجہ ہٹ جائے تو میں فنا ہوں، میں ختم ہو جاتا ہوں، تو کس بات کی مرضی ہے میری؟ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، کس بات کی میری مرضی ہے؟ پھر اگلا حصہ آتا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ۔ پھر بڑی شان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں، کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ کون ہے؟ کون سی قبر والا ہے جو کہتا ہے کہ مجھ پہ آگے سجدہ کرو تو میں تمہیں دوں گا؟ کون سا جو شخص ہے جو جنگلوں میں پھر رہا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاؤں چومو اور میرے آ کے آستانے پہ سجدہ کرو تو میں تمہیں عطا کروں گا؟ کون ہے؟ Who dares؟ کس کی اجازت ہے؟ واحد ہستی جس کا ہمیں شفاعت کے ساتھ جس کا نام ہم جوڑتے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، وہ بھی اللہ کی اجازت سے۔ جو سارا معاملہ شفاعت کا ہمارا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، شفاعت کبیرہ اور شفاعت صغریٰ، جب پہلے حساب کتاب شروع ہوگا اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تمام مسلمانوں کی انشاءاللہ تعالیٰ ہم اور آپ بھی اس میں شامل ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ۔ اگر ہم شفاعت کے لفظ کو ذرا تھوڑا سا سمجھیں تو اللہ تعالیٰ کی کچھ شرائط ہیں، انکنڈیشنل شفاعت نہیں ہے۔ یہ جو ہم مسلمان اس وقت اصل میں ہم اس وقت امت جو ہے نا ہماری، وہ بڑے کمزور درجے میں ہے، جو ہمارے اعمال ہیں نا وہ بڑے کمزور درجے میں ہیں۔ تو یہ بات عام ہو گئی ہوئی ہے ہمارے لوگوں کے درمیان کہ میں تو محمد کا امتی ہوں، میرا تو نام، میں تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہوں بائی ڈیفالٹ، تو میں تو بخشایا ہوں، مجھ پہ تو اللہ نے رحم کرنا ہی کرنا ہے، اور میرے نبی ہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میرا تو رستہ پار ہے۔ اٹس ناٹ لائک دس، ایسا نہیں ہے۔ شفاعت کی جو ہے نا وہ علماء کہتے ہیں 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ شفاعت کرنے والے سے اللہ راضی ہو۔ اللہ کو راضی کرنا پہلی شرط ہے اس امت کی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس کی شفاعت کی جا رہی ہے، پہلی جو میں نے آپ سے بات کی ہے شفاعت کرنے والے سے، تو مراد ہے کہ جو اللہ کے آگے عرضی پیش کرے۔ تو کسی انسان میں، کسی بزرگ میں، کسی قبر والے میں، کسی کرامت والے کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ سے بات کرے شفاعت کی، سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ پہلا پوائنٹ جو ہے وہ میں آپ کو یہاں پہ کلیئر کر دوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس کی شفاعت کی جا رہی ہے یعنی کہ ہم ان سے بھی اللہ راضی ہو۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کی اجازت ہو۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، سوائے اللہ کی اجازت کے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کی اجازت سے ہی ہمارا مقدمہ پیش کریں گے۔ اللہ کی شفاعت انکنڈیشنل نہیں ہے۔ ہمارا مسلمان نام ہو جانا کافی نہیں ہے ہماری سکسیس کے لیے، ہمارے پار ہو جانے کے لیے پورے صراط سے کافی نہیں ہے صرف ہمارا کلمہ پڑھ لینا اور مسلمان ہو جانا۔ آگے چلتے ہیں۔
یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اس کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت علم بیان ہو رہی ہے، اس جملے میں بھی اور اگلے جملے میں بھی صفت علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بیان ہو رہی ہے۔ یہاں پر کچھ اس طرح بیان ہو رہی ہے کہ جو اوجھل ہے اور جو سامنے ہے، مراد ہے اللہ کو ماضی کا بھی علم ہے، تمہارے حال کا بھی علم ہے، اور تمہارے مستقبل کا بھی تمام علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے۔ جو تم کر چکے، جو تم کرتے آئے ہو، جو تمہارے آباء و اجداد نے کیا، جو انسان کی تمام نسلوں نے کر دیا، اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ اس وقت کے مسلمانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک تھوڑا سا گلمس، تھوڑی سی بس پچھلی امتوں کی جو ہے وہ حقیقت اور ان کی نافرمانی دکھائی تھی قرآن پاک میں۔ اس سے پہلے ہزاروں سال سے دنیا قائم ہے، ہزاروں سال سے کائنات قائم ہے۔ اللہ کو تمام کا ماضی معلوم ہے، سورج کہاں تھا، کیسے تخلیق ہوا، اللہ جانتا ہے۔ ہم آج کیا کر رہے ہیں، کس کے دل میں کیا ہے، کون کس حال میں ہے، کون کس مشکل میں ہے، کون اپنے رب کو کس لمحے کیسے یاد کر رہا ہے، اللہ جانتا ہے۔ پھر مستقبل میں ہم نے کیا کرنا ہے، اس دنیا کا معاملہ کیا ہونا ہے، اللہ جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ عالم شہادہ کے بارے میں جانتا ہے، عالم غیب کے بھی بارے میں جانتا ہے، اور عالم غیب کے بارے میں جانتا ہے۔ لا محدود ہے اس کا علم، انسان کا علم محدود ہے، انسان کا علم لا محدود نہیں ہو سکتا۔ جتنی مرضی اس کے پاس سائنٹیفک ٹیلیسکوپس آ جائیں، جتنے مرضی دور تک وہ پلانٹس دیکھ لے، جتنا مرضی وہ ایٹم کے بارے میں ریسرچ کر لے، سیلز کو ڈھونڈ لے، جو کر لے، نہیں ہے انسان کا علم لامحدود، انسان کا علم محدود ہے۔ جب ہم یہاں پر یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ جانتا ہے کہ مستقبل کیا ہے، تو مستقبل جو ہے وہ ہماری تقدیر سے کنیکٹڈ ہے۔ اب تقدیر کے اوپر جو کچھ علماء ہیں، کچھ مفسرین ہیں، وہ بہت لمبی بات کرتے ہیں اور بہت ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں ہم میں سے وہ تقدیر کا لکھا مان کر عمل نہیں کرتے، اور آگے سے حجت یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ تو اللہ نے لکھا تھا ایسا ہونا، اللہ نے لکھا تھا تو میں نے قتل کیا، اللہ نے لکھا تھا تو میں نے سود لیا، اللہ نے لکھا تھا میں قرض کے بوجھ تلے دبا ہوں تو میں نے رشوت لی، اللہ نے لکھا تھا، اللہ کو پتہ ہی ہے کہ میں نے ایسے کرنا تھا۔ ایسا نہیں ہے۔ اس کی مثال ہم کچھ اس طرح سمجھ لیتے ہیں کہ جب ایک ٹیچر پورا سال اپنے بچوں کو ایجوکیشن دیتی ہے یا دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب یہ فائنل ایگزامز ہوتے ہیں تو ہر ٹیچر کو پورے سال میں، ٹھیک ہے، بڑی محدود بات کر رہی ہوں میں، ایک سال کی صرف بات کر رہی ہوں، ہر ٹیچر کو اپنے ہر اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس کا، اس کے ذہن کا، اس کی قابلیت کا پتہ ہوتا ہے، اور اگر آپ اس سے ایگزام سے پہلے بات کریں نا تو وہ آپ کو اندازہ دے دے گی یا دے دے گا کہ جی یہ پاس ہوگا، اس کی یہ پرفارمنس آئے گی، یہ سائنس میں ایسا ہے، یہ میتھس میں ایسا ہے، اور یہ فلانا فیل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایگزامز ہوتے ہیں، پھر رزلٹ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا کسی اسٹوڈنٹ کو ٹیچر پکڑ کے پاس یا فیل کروا رہا ہوتا ہے؟ پرفارمنس اسٹوڈنٹ کی اپنی ہے، ٹیچر کا جو محدود علم ہے ٹیچر کا، ٹھیک ہے، اب آپ اس ایگزامپل کو غلط نہ لیجیے گا، ٹیچر کا علم محدود، صرف اس وقت ایک سچویشن اس کے اسٹوڈنٹ کی، اس کے شاگرد کی بات ہو رہی ہے، اس کو اتنا پتہ ہوتا ہے جتنا اس کا اس سے تعلق رہا ہوتا ہے پورے سال کا۔ اللہ کا تعلق ہم سے کتنا پرانا ہے اور کتنا رہے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظیم ذات، ایک ایک شخص، ایک ایک انسان، ایک ایک مخلوق، زمین کے اوپر، زمین کے نیچے، سب کا حال، ماضی، مستقبل جانتا ہے۔ تو اللہ جانتا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، ہم یہ کریں گے، عمل کا اختیار ہمارے پاس ہے، عمل کا جو اختیار ہے کہ ہم نے خیر کرنا ہے یا ہم نے شر کرنا ہے، وہ ہمارے اختیار میں ہے۔ تو ہم اس کو تقدیر کا الزام نہیں دے سکتے، ہم اپنے کسی غلط عمل کو یا اپنے کسی گناہ کو تقدیر کا الزام نہیں دے سکتے کہ یہ تو میری تقدیر میں لکھا تھا اس لیے گناہ سرزد ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اگلے پارٹ کی طرف آتے ہیں، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اس کی معلومات میں سے کوئی چیز وہ حاصل نہیں کر سکتے الا، سوائے یہ کہ وہ علم اللہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت علم کی دوسری کیٹیگری ہے۔ تو انسان کو کسی کو کچھ پتہ نہیں چل سکتا سوائے جو اللہ بتا دے۔ تو اے انسان،
تو اپنی عقل سے جو ہے وہ چیزوں کو مسخر کر لے، لیکن تم اپنی عقل پہ نہ اترا۔ تجھے اللہ نے عقل دی تو تو نے گریوٹی کو ڈھونڈ لیا، تجھے اللہ نے عقل دی تو تو نے ادویات جو طب ہے اس پہ ریسرچ کر لی۔ اللہ نے تجھے عقل دی تو تو نے جان لیا کہ میں نے گھر کیسے بنانے ہیں، یا میں نے اب آپ سائنس کی اور فیکٹریز کی اور ماڈرن زمانے کی بات کر لیں، ٹیکنالوجی کی بات کر لیں، اسمارٹ فون کیسے بنانے ہیں، کمپیوٹرز کیسے بنانے ہیں، سیٹلائٹس کیسے بنانی ہیں۔ انسان جو ہے نا جب اتنی آگے بڑھ جاتا ہے سائنس میں اور فلسفے میں نا، پھر وہ استغفر اللہ خدا نخواستہ اللہ کی ذات سے اپنے آپ کو ماورا سمجھ لیتا ہے، جبکہ یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دی ہے عقل تمہیں، یہ میرا علم ہے جس میں سے تمہیں تھوڑا سا عطا کیا گیا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ربی زدنی علما کی جتنی زیادہ ہمیں تلقین کی ہے نا، وہ جتنی بیان کی جائے اتنی کم ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دوسرا علم ہے، علم کی صفت ہے، جو ایک ہم نے پہلے ڈسکس کی کہ تمام زمانے کا علم، تمام مکان کا علم، تمام کیفیات کا علم، اور یہ دوسرے علم کی کیفیت ہے کہ وہ تمہیں علم دے رہا ہے، تم خود کوئی علم نہیں رکھتے ہو، ٹھیک ہے، تو تم اپنے اوپر مت اتراؤ۔ اگلے حصے کی طرف آتے ہیں، وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما، اور اس کا لاسٹ حصہ ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ دو جملے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی کنیکٹڈ ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں پر چھائی ہوئی ہے، ان دونوں کی حفاظت اس کے لیے تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہی بزرگ اور برتر ذات ہے۔ بیشتر علماء دین اور مفسرین نے کرسی کے بہت سے مطلب اور معنی بیان کیے ہیں اوور دی ایئرس، اتنے کئی سو سال قرآن پہ ریسرچ ہوئی ہے۔ تو کچھ علماء نے اس کو اللہ کی سلطنت قرار دیا ہے، کچھ نے اس کو اللہ کی حکومت قرار دیا ہے، کچھ کہتے ہیں یہ اللہ کے اختیار کی بات ہو رہی ہے، اللہ کا جو کل اختیار ہے ہر روح کے اوپر، ہر مخلوق کے اوپر۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا اقتدار ہے کائنات کا، کچھ کہتے ہیں کہ اللہ کی ہر ملکیت جو ہے وہ کرسی میں شمار ہوتی ہے۔ لیکن اب جو ماڈرن علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ کرسی کو صرف کرسی ہی کہا جائے اور اس کو کسی اور چیز سے تشبیہ نہ دی جائے، کیونکہ یہ غیب کا علم ہے، انسان کی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، تو اس کی متشابہات نہیں ڈھونڈنی چاہیے اور نہ اس کے اندر پڑھنا چاہیے۔ اللہ کی کرسی ہے، کوئی اور لفظ جو ہے وہ ہم اس کرسی کے لائق نہیں، نہ رکھ سکتے ہیں نہ ڈھونڈ سکتے ہیں، وہ اس کی مخلوق ہے، اور پھر اللہ کا جو عرش ہے وہ اس کی ایک الگ مخلوق ہے۔ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے بڑے سے میدان میں ایک انگوٹھی رکھ دی جائے۔ کرسی مخلوق کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو عرش ہے، عظیم عرش، وہ اس کرسی سے بھی کئی گنا عظیم ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے عرش پہ موجود ہے۔ جب ہم یہ کمپیریزن دیکھتے ہیں نا، تمام زمین و آسمان، تمام کائنات، یونیورس، وہ ایک انگوٹھی کے مقابلے میں ہے۔ ایک بہت بڑا میدان ہو اور وہ کرسی ہو میدان، یہ حیثیت ہے کائنات کی، اور ہماری حیثیت جو ہے وہ پینسل سے لگائے نقطے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور کتنا کرتے ہیں ہم اس زمین کے اوپر، ہر انسان کہتا ہے میں یہ چیز ہوں، میں وہ چیز ہوں۔ بہرحال یہ جو متشابہات ہیں جو جگہ جگہ قرآن میں بیان ہوئی ہیں، ہماری عقل کو اجاگر کرنے کے لیے ہیں، اس کا ہمارے جزا و سزا سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے بلا وجہ ہمیں اس کی بحث میں اور اس کے مقابلے میں کہ کون اس کو کس طرح بیان کر رہا ہے اس میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے، یہ ہماری عقل سے بالا تر باتیں ہیں۔ اسی طرح بعض احادیث میں کرسی کو عرش سے بھی مقابلہ کیا گیا ہے، اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو عظیم ترین مخلوق ہے، یہ اللہ کا روب ڈالنے کے لیے بیان ہوا ہے۔ یہ بات عرش کی جو بات ہے نا، وہ ہم پہ روب ڈالنے کے لیے بیان ہوتی ہے کہ صرف ان جو 7 آسمان ہیں، ہمیں تو ایک آسمان نظر آ رہا ہے، وہی ہماری جو نظر کی حد ہے اس میں پورا نہیں اترتا، تو تم یہ محسوس کرو کہ تمہارا رب کتنا عظیم ہے، وہ اس عرش پہ موجود ہے۔
اللہ جو حفاظت فرما رہا ہے نا ان تمام آسمانوں کی اور قدرت کی اور زمین کی اپنے علم و قدرت کی روشنی میں، یہ جو اس کی حفاظت ہے ان چیزوں کی، یہ اس کو تھکاتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہیں تھکاتی۔ پھر دوبارہ سے نفی کی بات آ گئی ہے کہ تم کیسے کہتے ہو کہ رب تھکتا ہے، رب نہیں تھکتا ہے۔ تھکنے کی جو تھکان کی کیفیت ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹڈ یا اس سے کنسرن یا اس کی مثال اس کے ساتھ نہیں جوڑی جا سکتی ہے، نعوذ باللہ۔ کسی چیز کی بھی حفاظت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بوجھ نہیں ہے، وہ تمام کائنات کو تھامے ہوئے ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو اللہ کی جو طاقت ہے جس سے وہ یہ کائنات چلا رہا ہے، اس عظیم ترین آیت میں ہمیں یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ اللہ کا علم، اللہ کی قدرت، اس کی رحمت، اس کی حکمت، اس کی طاقت اور خود اللہ کی حیات، اس کا زندہ ہونا، قائم ہونا، یہ تمہاری کائنات اس سے چل رہی ہے۔ اس لیے یہ آیت الکرسی ہے، اس لیے عظیم آیت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے انتہا صفات اس میں بیان ہوتی ہیں، اس لیے ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس لیے اس کی فضیلت ہے اتنی زیادہ عظیم آیت۔ اور وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بہت بلند ہے، بہت عظمت والا ہے، وہ اپنے مقام، اپنے عظیم عرش کے اوپر موجود ہونے کے لحاظ سے بھی عظیم ہے، بلند ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنی عظمت اور صفات کے لحاظ سے بھی بہت بلند اور عظیم ہے۔ اب ان تمام آسمانوں کے اوپر ہے، کوئی چیز، کوئی مخلوق جتنے مرضی الفاظ استعمال کر لیے جائیں تمام زبانوں کے اندر، اللہ کے نہ شایان شان ہے، نہ اس کی عظیم شان جو ہے وہ بیان کی جا سکتی ہے۔ ایسا عظیم، بزرگ و برتر ہے رب ہمارا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم آیت الکرسی کی جو مختصر ترین تشریح اور تفسیر جو ہے اس کو ہم مکمل کرتے ہیں الحمدللہ۔ اس کے بعد ہم اپنی دعاؤں کا کارڈ ہے اس کی طرف آ جاتے ہیں۔ دعاؤں کی جو ہماری ترتیب چل رہی ہے، قیمتی اذکار کا کارڈ لے لیجئے پلیز۔ اور آج ہمارا 5واں جو پارٹ ہے، 5th پارٹ، اس کو ہم دیکھیں گے۔ اس پارٹ کا ٹائٹل ہے تسبیحات کی سردار۔ بڑی خوبصورت تسبیح ہے اور ایک چھوٹا سا واقعہ بھی اس تسبیح کے ساتھ منسلک ہے، پہلے میں آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں دعا کے، اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ پاک ہے اللہ اور اسی کی تعریف ہے، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کی ذات کی رضا کے برابر، اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ جیسے ہم نے بھی آیت الکرسی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے شمار تعریفیں ڈسکس کی ہیں، ویسے ہی دعا میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ پاک ہے اللہ اور اس کی تعریف ہے بے حساب، اور اندازے کے لیے کہہ دیا کہ مخلوق کی تعداد کے برابر اس کی تعریف ہے، اس کی ذات کی رضا کے برابر اس کی تعریف ہے، اس کے عرش کے وزن کے برابر اس کی تعریف ہے، اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر اس کی تعریف ہے۔ جتنی بھی مثالیں یہاں دی گئی ہیں تمام مثالیں لامحدود ہیں۔ یہ تسبیح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سکھائی تھی۔ اس تسبیح کو تاج التسبیح یعنی تسبیحات کی سردار بھی کہا جاتا ہے۔ اس تسبیح کو 3 بار پڑھنا صبح فجر کی نماز سے چاشت کے وقت تک کے اذکار سے افضل ہے۔ مسلم کی یہ روایت ہے۔ اس تسبیح کے ساتھ ایک چھوٹا سا بہت مختصر سا واقعہ بھی کنیکٹڈ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہماری ماں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، وہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں فجر کی نماز کے لیے تیار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے گئے اور حضرت جویریہ جو ہیں وہ جو بھی ان کی جائے نماز اپنے حجرے میں جو جگہ تھی ان کی عبادت کی، وہاں پر بیٹھ گئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں نماز فجر اور اپنی تمام عبادات اور نوافل ادا کرنے کے بعد اپنے فرائض منصبی جو ہیں وہ نبھانے لگے، جو ان کی نبوت کے کام ہیں،
جو لوگ ان سے ملنے آتے تھے، جو وفود آتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافی وقت جو ہے تقریباً چاشت کے بعد تک کا جو وقت ہے وہ مسجد نبوی میں گزارا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر کی طرف واپس تشریف لائے تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اپنی عبادت کی جگہ پر ہی موجود تھی، بیٹھی تھی اور اللہ کی عبادت کر رہی تھیں، اپنے اللہ کو یاد کر رہی تھیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے یہ فرمایا، ہمارے لیے سبق ہے، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ تم یہ کلمات پڑھ لیا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ انہوں نے ان کو تحفہ دیا ایک طریقے سے کہ جویریہ تم نے جو عبادت کی ہے صبح فجر سے لے کے چاشت تک کی، اور میں اتنے کام سمیٹ کر آ گیا ہوں، تو تم یہ پڑھ لیا کرو، تو پھر تمہیں اور عبادات کرنے کا اور کام کرنے کا بھی وقت مل جائے گا۔ الحمدللہ یہ چھوٹے چھوٹے سبق ہیں ہمارے لیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اتنے تحفے رکھے ہوئے ہیں احادیث مبارکہ میں کہ جتنے ہم پڑھیں اور جتنے بیان کریں اتنے کم ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان الفاظ سے معطر رکھے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب ہم مجلس سے اٹھنے کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔